ہم انسانی تاریخ کے ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں بظاہر ہر مسئلے کا حل نہ ہماری انگلیوں کے پوروں پر موجود ہے۔ بالکل، ہر چیز کے لیے ایک ایپ آ گئی ہے آج کل۔ صحیح کہہ رہی ہے، مطلب نیند کو ٹریک کرنے سے لے کر کیلریز گننے تک اور پروڈکٹیوٹی بڑھانے سے لے کر ذہن کو پرسکون رکھنے تک ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی گائیڈ یا مینول ضرور موجود ہے۔ جی ہاں، معلومات کا ایک سیلاب ہے چاروں طرف۔ لیکن اور یہ ایک بہت ہی عجیب اور حیران کن تضاد ہے، اتنی زیادہ معلومات اور اتنے سارے لائف ہیکس ہونے کے باوجود آج کا انسان جتنا کنفیوزڈ، بے چین اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے نا، شاید تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ یہ ایک بہت ہی واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اصل میں ہم سیچوریٹ ہو چکے ہیں ان سب چیزوں سے۔ ایگزیکٹلی۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دراصل اسی الجھن کی جڑ تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس آج مطالعے کے لیے ایک انتہائی مستحکم کتاب کے ایک خاص حصے کا متن موجود ہے۔ یعنی سورہ ہود کی ابتدائی 4 آیات، جن پر ہم آج بات کریں گے۔ بالکل، اور ہمارا آج کا مشن اس متن کو ڈیکوڈ کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا کاؤنٹر انٹیوٹیو حل پیش کرتا ہے اس جدید دور کی کنفیوژن کا، جس کی بنیاد آج سے 1400 سال پہلے رکھی گئی تھی۔ اور سب سے دلچسپ بات اس متن کی یہ ہے کہ یہ صرف کچھ احکامات کی فہرست نہیں تھما دیتا ہمارے ہاتھ میں۔ صحیح۔ یہ انسان کی جو نفسیاتی ساخت ہے، اس کی کمزوریاں اور اس کائنات کے ساتھ اس کے تعلق کو ایک بہت ہی گہرے اور منظم طریقے سے جوڑتا ہے۔ یعنی یہ کوئی روایتی معلومات کا تبادلہ نہیں ہے، ہم ایک مکمل فریم ورک کو تلاش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ بکھرے ہوئے لمحوں اور رشتوں کو جوڑ کر ایک بامقصد تصویر کیسے بنائی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ انسان کا اندرونی سکون برقرار رہے۔ تو چلیں اس بلو پرنٹ کی تہیں کھولتے ہیں۔ اس کی شروعات ہوتی ہے حروف مقطعات الف لام را سے، جو کہ بذات خود ایک بہت توجہ طلب آغاز ہے۔ ہاں، یہ سننے والے کو فوراً متوجہ کر لیتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد متن ایک زبردست دعویٰ کرتا ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کی آیات پہلے مکمل یا مستحکم کی گئیں، جس کے لیے عربی لفظ احکمات استعمال ہوا ہے۔ صحیح، احکمات یعنی بالکل سالڈ۔ جی، اور اس کے بعد ان کی تفصیل بیان کی گئی، یعنی فصلات، اور یہ سب ایک حکمت والے یعنی حکیم اور باخبر یعنی خبیر ہستی کی طرف سے ہے۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ پوچھیں، کیا سوال ہے؟ اگر ہم ایک شاندار عمارت کے نقشے کی یعنی اس کے بلو پرنٹ کی بات کریں، اور وہ نقشہ پہلے سے ہی خامیوں سے پاک اور بالکل پختہ ہے، جی، تو اسے مزید اتنی باریک تفصیل میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا اصولوں کا پرفیکٹ ہونا بذات خود کافی نہیں ہوتا؟ یہ بہت ہی بنیادی سوال پوچھا ہے آپ نے۔ دراصل یہ جو حکمات یعنی پختگی اور فصلات یعنی تفصیل، اس کا جو امتزاج ہے نا، یہ انسانی نفسیات کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اصول پختہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آج کل کے جو دنیا کے بنائے ہوئے فلسفی کے نظام ہیں، وہ اکثر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ ہاں، مطلب ان میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹلی۔ کبھی معاشرہ بے پناہ انفرادیت یعنی ریڈیکل انڈیویجولزم کی طرف بھاگتا ہے، تو کبھی اچانک احساس ہوتا ہے کہ نہیں، کمیونٹی کی ضرورت ہے۔ انسانی فلسفے پینڈولم کی طرح جھولتے ہیں۔ صحیح بات ہے، کبھی اس ایکسٹریم پر کبھی اس ایکسٹریم پر۔ لیکن ایک الہامی متن احکامات کے درجے پر ہوتا ہے۔ اس کا سٹرکچر کبھی کولیپس نہیں کرتا۔ لیکن اور یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، انسان صرف تجریدی اصولوں یا ہائی لیول فلسفی پر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اچھا، یعنی اصول ایک مضبوط فاؤنڈیشن تو دے سکتے ہیں، لیکن روزمرہ کی زندگی میں جو رگڑ یا فرکشن پیدا ہوتی ہے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ اور چاہیے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ مثال کے طور پر انصاف کرنا چاہیے، یہ ایک پختہ اور یونیورسل اصول ہے، سب اس کو مانتے ہیں۔ جی، اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں۔ لیکن جب کسی کو اپنے ہی کسی قریبی رشتہ دار کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے، یا جب کسی مالی نقصان کا ڈر سامنے آ جائے، تب کیا ہوتا ہے؟ تب انسان کا ذہن بہانے تلاش کرنے لگتا ہے۔ اوہو، ہاں، وہاں پر آ کر اصول ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جی، تب اسے فصیلات یعنی تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان مخصوص حالات میں اس اصول کو اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اور یہ تفصیل کون دے رہا ہے؟ متن میں 2 الفاظ آئے ہیں، حکیم
اور خبیر۔ حکیم یعنی حکمت والا۔ بالکل، حکیم وہ ہے جس نے یہ کمال درجے کے دانشمندانہ اصول بنائے، لیکن خبیر کا تصور اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ اسے تھوڑا اور واضح کریں۔ خبیر کا مطلب ہے وہ ذات جو انسان کے ہر پوشیدہ ارادے، اس کی کمزوریوں اور اس کے جو نفسیاتی بلائنڈ سپاٹس ہوتے ہیں نا، ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ کیا بات ہے، یہ بات واقعی سوچنے والی ہے۔ اگر ہم اسے آج کے دور کی زبان میں ایک سافٹ ویئر ڈیولپر کی نظر سے دیکھیں اچھا، دلچسپ مثال ہے۔ تو ایک اچھا ڈیولپر نہ صرف ایک خوبصورت ایپ نہیں بناتا، بلکہ وہ ان تمام ایج کیسز سے بھی باخبر ہوتا ہے کہ کہاں یوزر غلطی کر سکتا ہے یا کہاں سسٹم کریش کر سکتا ہے۔ جی بالکل ویسا ہی ہے۔ تو خبیر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ بنانے والا انسان کے ان بگز کو، اس کی کمزوریوں کو جانتا ہے، اور اسی لیے اس نے قدم قدم پر رہنمائی کے لیے تفصیلات یعنی فصیلات فراہم کر دی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ تشبیہ دی آپ نے۔ بنانے والے نے انسان کو صرف ایک آئیڈیل اور ناممکن معیار دے کر اکیلا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اسے اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے پرفارم کرنے کا طریقہ تفصیل سے بتا دیا ہے، جو کہ اس متن کو ایک زندہ ہدایت نامہ بناتا ہے۔ جی محض ایک فلسفیانہ کتاب نہیں رہ جاتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر یہ ہدایت نامہ اتنا ہی پرفیکٹ ہے اور انسانی نفسیات کے مطابق ہے، تو اس کا کور میسج یعنی وہ ایک بنیادی اصول کیا ہے جس پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے؟ کیونکہ تفصیلات تو بہت سی مل جائیں گی، لیکن فاؤنڈیشن کیا ہے؟ اس کا جواب دراصل اگلی ہی آیت میں بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ جی، جہاں ایک انتہائی دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے، اللہ تعبدو الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب میں یہاں تھوڑا سا رک کر ایک بحث چھیڑنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور، بتائیں۔ سننے میں تو یہ خالص توحید کا تصور بہت آئیڈیل لگتا ہے کہ ایک خدا کو ماننے سے انسان باقی تمام خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم پریکٹیکل لائف کی بات کریں تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ مطلب ہم تو آج بھی ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں، معاشی سٹیٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کا جو ڈر ہے وہ تو پھر بھی ہر انسان کے اندر موجود رہتا ہے نا۔ تو کیا یہ آزادی محض ایک کتابی نظریہ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت ہی ویلڈ اور حقیقت پسندانہ اعتراض ہے آپ کا، لیکن دیکھیں، توحید کا اصل مطلب صرف زبانی اقرار تو نہیں ہے نا، یہ ایک مکمل کوگنیٹو شفٹ ہے۔ کوگنیٹو شفٹ یعنی سوچ کا پورا تبدیل ہو جانا۔ بالکل، جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم شعوری یا لاشعوری طور پر بہت سے آقا پال لیتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ کسی کے لیے وہ آقا اس کا بینک بیلنس ہے، کسی کے لیے سوشل میڈیا کی اپروول ہے، لائکس ہیں، کسی کے لیے اس کے باس کی خوشنودی ہے۔ انسان کا ذہن مسلسل 1000 مختلف اور اکثر متضاد ڈیمانڈز کو پورا کرنے کی کوشش میں تھک جاتا ہے۔ اور یہی ہماری آج کی بے چینی کی سب سے بڑی وجہ ہے، ہم ہر کسی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو توحید یعنی خالص ایک کی بندگی دراصل اس پورے نفسیاتی بوجھ کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ واو! جب انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ حتمی کامیابی اور ناکامی، عزت اور ذلت، رزق کا ملنا یا چھن جانا، یہ سب صرف ایک ہی ذات کے اختیار میں ہے، تو اس کو باقی جگہوں پر باؤ ڈاؤن نہیں کرنا پڑتا، جی اس کا برین باقی تمام غیر ضروری خوف سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ذہن کو ڈی کلٹر کرنے کا سب سے حتمی اور الٹیمیٹ طریقہ ہے۔ آپ 1000 ججز کے سامنے کھڑے ہونے کے بجائے صرف ایک جج کے سامنے جواب دہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح کہا، یہ واقعی ایک زبردست آزادی ہے۔ اور شاید اسی لیے متن اس پیغام کو پہنچانے والے کا ایک بہت ہی خاص دوہرا کردار بیان کرتا ہے۔ اسے ڈرانے والا نذیر بھی کہا گیا ہے اور خوشخبری دینے والا بشیر بھی۔ یہ دوہرا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جی، کیونکہ اگر ہم آج کل کے سیلف ہیلپ اور موٹیویشنل کلچر کو دیکھیں تو وہ سب صرف بشیر بنے ہوئے ہیں، یعنی صرف خوشخبری۔ ہاں، تم کچھ بھی کر سکتے ہو، ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ بالکل، جسے بعض اوقات ٹاکسک پازیٹیوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس متن میں خوشخبری کے ساتھ ساتھ ایک سخت وارننگ یعنی نذیر کا پہلو بھی بالکل برابر رکھا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک بہت گہری نفسیاتی وجہ ہے۔ دیکھیں، انسان کا ذہن ایک انتہائی نازک توازن پر کام کرتا ہے۔ خالص اور اندھی امید نہ انسان کو لاپرواہ، سست اور خودغرض بنا دیتی ہے۔ صحیح،
وہ سوچتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہی ہونا ہے تو محنت کیوں کروں؟ جی، وہ سوچتا ہے کہ جب نتیجہ اچھا ہی ہے تو مجھے اپنے عمل کو درست کرنے یا کسی اخلاقی پابندی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں سے انٹائٹلمنٹ جنم لیتی ہے۔ انٹائٹلمنٹ کہ میرا تو حق بنتا ہے ہر اچھی چیز پر۔ بالکل۔ اور دوسری طرف اس کے برعکس دیکھیں، اگر انسان پر صرف خوف اور انجام کا ڈر مسلط کر دیا جائے تو وہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ ایکشن ہی نہیں لے پاتا۔ جی، وہ مایوسی کے اندھیرے میں ڈوب کر کوشش ہی ترک کر دیتا ہے کہ اب تو بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ تو یعنی انسانی ذہن کو آگے بڑھنے کے لیے نتائج کے خوف کی وہ رگڑ، وہ فرکشن بھی چاہیے جو اسے غلط راستے سے روکے، جی ہاں، اور امید کا وہ فیول یا ایندھن بھی چاہیے جو اسے مایوس نہ ہونے دے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ وارننگ اور خوشخبری کا یہ جو بیلنس ہے نا، یہ انسان کو ایک متحرک، پر امید مگر محتاط حالت میں رکھنے کی کمال حکمت ہے۔ کیا زبردست پوائنٹ ہے۔ ٹاکسک پازیٹیوٹی حقیقت سے فرار سکھاتی ہے، جبکہ یہ متن انسان کو حقیقت کے بالکل عین وسط میں لا کر کھڑا کرتا ہے۔ یہاں اعمال کے نتائج بھی ہیں اور رحمت کی وسعت بھی ہے۔ یہاں سے ہماری یہ جو گفتگو ہے ایک اور اہم موڑ لیتی ہے۔ ہم نے مان لیا کہ نظام پرفیکٹ ہے، وارننگ اور خوشخبری کا بیلنس بھی سمجھ آ گیا، جی، لیکن دیکھیں، انسان تو فطرتاً غلطیاں کرنے والا ڈیزائن ہے نا۔ اگر ہم سے کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو اس پرفیکٹ سسٹم کے اندر انسان کا کیا بنے گا؟ وہ تو پھنس گیا۔ اور یہی سوال ہمیں متن کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، جو عملی طور پر ایک لائف لائن فراہم کرتا ہے ہمیں۔ جی، اس میں کہا گیا ہے کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، جس کے لیے لفظ استغفار آیا ہے، اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یعنی توبہ۔ مجھے تو استغفار اور توبہ کا یہ پورا عمل نا کسی کمپیوٹر کے اس ریسٹ بٹن جیسا لگ رہا ہے جس کی ہمیں روزمرہ زندگی میں شدت سے ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ریسٹ بٹن والی تشبیہ مجھے بہت پسند آئی۔ اس میکانزم کو تھوڑا اور کھول کر بیان کریں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے آپ کے خیال میں۔ دیکھیں، جب ایک کمپیوٹر میں بہت سارے پروگرامز ایک ساتھ چل رہے ہوں یا اس میں کوئی وائرس آ جائے تو سسٹم ہینگ ہونے لگتا ہے، صحیح ہے؟ اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے، اس کی پوری پروسیسنگ پاور ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی نفسیات پر بھی تو ماضی کی غلطیوں کا اور وہ جو احساس جرم یعنی گلٹ کا وائرس ہوتا ہے وہ بالکل ایسا ہی حملہ کرتا ہے۔ ہاں، ہم اوور تھنک کرنے لگتے ہیں۔ جی، ہم ماضی کے پچھتاووں میں الجھ کر اپنے حال کی پروسیسنگ پاور ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میری نظر میں یہ جو استغفار ہے، یہ اس احساس جرم کے وائرس کو ڈیلیٹ کرنے اور سسٹم کی میموری کو کلین کرنے کا نام ہے۔ زبردست۔ آپ نے غلطی تسلیم کی، معافی مانگی اور وہ بوجھ اتار دیا، لیکن صرف صفائی تو کافی نہیں ہوتی نا۔ جی نہیں، سسٹم کو چلانا بھی تو ہے آگے۔ تو توبہ دراصل وہ ایکشنیبل سٹیپ ہے۔ اس کا مطلب ہے پلٹ آنا، یعنی اپنا رویہ بدلنا اور ایک نئی اور درست سمت میں چل پڑنا۔ یہ مثال واقعی کمال کی ہے، کیونکہ یہ واضح کرتی ہے کہ استغفار ماضی کو ڈیل کرتا ہے اور توبہ جو ہے وہ مستقبل کا راستہ طے کرتی ہے۔ صحیح، دونوں مل کر مکمل ہوتے ہیں۔ بالکل۔ انسان سب سے زیادہ اسی وقت پھنستا ہے جب وہ گلٹ میں تو ہوتا ہے لیکن اسے باہر نکلنے کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ استغفار اس رومینیشن کو، یعنی ایک ہی منفی سوچ کو بار بار سوچنے کے لوپ کو توڑتا ہے۔ اور توبہ اس کو ڈائریکشن دیتی ہے۔ جی، توبہ اسے بتاتی ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن اس ساری مشق کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ بھی متن میں ہے۔ متن بتاتا ہے کہ اس کے بدلے میں ایک مقررہ وقت تک بہترین سامان زندگی دیا جائے گا، یمتکم متاعً حسنا الی اجل مسمى۔ اور یہاں میں ایک بار پھر تھوڑا سا الجھن کا شکار ہوتا ہوں۔ کیوں؟ عموماً ہمارا یہ تصور بن چکا ہے نا کہ مذہب یا روحانیت کا تعلق تو صرف اور صرف موت کے بعد کی زندگی سے، دنیا کو تو عام طور پر ایک قید خانہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک عام سوچ ہے۔ لیکن یہاں تو واضح طور پر دنیاوی زندگی میں ایک زبردست انعام یعنی متاع حسن، جسے بہترین سامان زندگی کہا گیا ہے، اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو استغفار اور توبہ کرے گا اسے آج کے جدید ہسل کلچر کی تعریف کے مطابق بے پناہ دولت، لگژری گاڑیاں اور مادی کامیابی مل جائے گی؟ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مغالطہ ہے۔ ہم نے کامیابی اور بہترین زندگی کو نہ صرف اور صرف مادی اشیاء کے حجم سے ناپنا شروع کر دیا ہے۔ پیسوں اور سٹیٹس سے۔ بالکل۔
جدید حاصل کلچر میں آپ دیکھیں، انسان بے پناہ مادی دولت تو اکٹھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو شدید قسم کی انزائٹی آتی ہے، نیند کی کمی آتی ہے، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، کیا ہم اسے بہترین زندگی کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ تو ایک عذاب لگتا ہے پھر۔ یہی بات ہے، یہاں جس متاع حسن کا ذکر ہے نا، اس کا بنیادی تعلق کوالٹی آف لائف اور اندرونی سکون سے ہے۔ اچھا، کوالٹی آف لائف۔ جی، جب ایک انسان استغفار اور توبہ کے ذریعے اپنے ضمیر کے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے اور پھر توحید کے ذریعے معاشرے کی جھوٹی توقعات کے دباؤ سے نکل آتا ہے، تو اسے جو ذہنی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، دراصل وہی اصل متاع حسن ہے۔ یعنی مٹیریل چیزوں سے اس کا ڈائریکٹ لنک نہیں ہے۔ جی، اس کے پاس مادی وسائل کم ہوں یا زیادہ، وہ حال میں یعنی پریزنٹ میں جینا سیکھ لیتا ہے۔ وہ ہر وقت کی بے چینی اور غیر یقینی صورتحال کے ڈر سے آزاد ہو کر ایک بامقصد زندگی گزارتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی بیرونی چیز کے ملنے کی نہیں بلکہ اندرونی حالات کے بدلنے کی گارنٹی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں ایک اور شاندار اصول وضع کیا گیا ہے، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، کہ ہر فضل والے کو اس کا فضل یعنی اس کا حق پورا دیا جائے گا۔ یہ تو ایک مکمل اور خالص میرٹ کی بات ہو رہی ہے نا؟ بالکل، یہ اس کائنات کے نظام کا الٹیمیٹ میریٹوکریسی کا اعلان ہے۔ دنیا کے جو بنائے ہوئے نظام ہیں، ان میں کوئی کتنا ہی فضل والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اہل کیوں نہ ہو، اسے اس کا پورا حق ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ جی، عام طور پر نیپوٹزم یا کرپشن آ جاتی ہے بیچ میں۔ ہاں، اقربا پروری، تعصب اور کرپشن لوگوں کا حق مار لیتے ہیں، لیکن یہ متن ہمیں ایک ایسے نظام کا تعارف کروا رہا ہے جہاں کوئی ادنا سی نیکی بھی، کسی کے کردار کی کوئی معمولی سی اچھائی بھی ضائع نہیں جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی امید ہے۔ جی، خالق کی طرف سے اسے اس کے مرتبے کے مطابق پورا صلہ دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی نا انتخاب کی آزادی بھی یاد دلائی گئی ہے کہ اگر لوگ اس راستے سے مڑیں گے تو پھر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف بھی ان کے سر پر کھڑا ہے۔ اور یہیں سے ہم اس پورے فریم ورک کے آخری اور انتہائی منطقی حصے کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے تیسری آیت میں جس مقررہ وقت یعنی اجم مسمہ کی بات کی، جس دوران ہمیں یہ متاع حسن ملے گا، وہ وقت لامحدود تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اینڈ تو ہونا ہے سب کا۔ ایک نہ ایک دن اس دنیاوی فیز نے ختم ہونا ہے، اور چوتھی آیت ہمیں اسی ناگزیر حقیقت کا سامنا کرواتی ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے اِلَى مَرْجِعُكُمْ، یعنی اللہ ہی کی طرف تمہاری واپسی ہے، جی، اور ساتھ ہی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اب اس کو اگر ہم آج کے جدید کارپوریٹ کلچر کی ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں، جی بتائیں۔ فرض کریں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جس کا جو CEO ہے وہ کبھی منظر عام پر نہیں آیا، کوئی فزیکل آڈٹ نہیں ہوتا وہاں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی کسی سے۔ کچھ عرصے بعد وہاں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے لوگ اپنی مرضی کرنے لگیں گے، رولز ٹوٹیں گے۔ بالکل، ملازمین اپنی مرضی کے اصول بنا لیں گے، کرپشن شروع ہو جائے گی، اور کمپنی کا جو کور کلچر ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ لیکن اچانک ایک دن سب کو ایک ای میل آتی ہے کہ اگلے ہفتے کمپنی کے فاؤنڈر خود آ رہے ہیں اور ایک ایک چیز کا، ایک ایک پیسے کا مکمل آڈٹ ہوگا۔ او، پھر تو سب سیدھے ہو جائیں گے راتوں رات۔ ایگزیکٹلی، اس ای میل کے آتے ہی بغیر کسی کے کچھ کہے اس کمپنی کا کلچر، لوگوں کا رویہ اور ان کی ترجیحات فوراً بدل جاتی ہیں۔ یہ جو جواب دہی کا احساس ہے نا، یہ فوراً رویوں کو درست کر دیتا ہے۔ یہ کارپوریٹ آڈٹ کی مثال اس پورے نظام کے اختتام کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اس چوتھی آیت کو پچھلی 3 آیت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ پوری بات ایک مکمل دائرے یعنی فل سرکل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ واپس وہیں آ جاتے ہیں ہم۔ جی، ذرا اس سسٹم کی اکائی یعنی یونٹی آف دا سسٹم پر غور کریں۔ ابتدا میں کیا بتایا گیا کہ ایک حکیم اور خبیر ذات نے ایک پرفیکٹ بلو پرنٹ بنایا۔ صحیح۔ پھر خوشخبری، وارننگ اور استغفار کے ذریعے ایک مکمل سائیکولوجیکل سپورٹ سسٹم فراہم کیا گیا انسان کو۔ لیکن اب آخری سوال یہ تھا کہ کیا اس ماسٹر پلان کو نافذ کرنے والی ذات کے پاس وہ طاقت بھی ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے کر سکے؟ ہاں، کیونکہ اگر طاقت نہ ہو تو ظاہر ہے یہ سارے وعدے اور یہ پورا فریم ورک محض ایک یوٹوپین خواب بن کر رہ جائے گا نا، ایک کتابی بات۔ بالکل،
اسی لیے چوتھی آیت میں قدیر یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جس ذات نے یہ نقشہ بنایا ہے اسی ذات کے پاس حتمی طاقت موجود ہے کہ وہ فضل والوں کو ان کا انعام دے سکے اور سرکشوں کا احتساب کر سکے۔ میک سینس۔ اگر یہ آخری کری یعنی وہ الٹیمیٹ اتھارٹی اور جواب دہی کا احساس نہ ہو تو انسان کبھی بھی اپنی اصلاح کے لیے سنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس آڈٹ کا یقین ہی ہے جو انسان کو اس دنیا کی زندگی میں سیدھے راستے پر چلنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے جس گہرائی سے ان آیات کا مطالعہ کیا ہے نا، اس سے ایک بات تو بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ وہ کیا؟ یہ جو کچھ بھی ہم نے ڈسکس کیا، یہ کوئی روایتی، پرانا یا صرف ثواب کمانے تک محدود نظریاتی بیانیہ نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ بہت پریکٹیکل ہے۔ ہم آج جس دور میں سانس لے رہے ہیں، جہاں انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے، جہاں ہر انسان اپنی جگہ پر ایک سچائی گھڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور نتیجے کے طور پر شدید اضطراب کا شکار ہے، وہاں یہ آیات ہمیں عملی زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل کوگنیٹو، اخلاقی اور روحانی فریم ورک فراہم کرتی ہیں۔ اور یہ واقعی بہت کمفرٹنگ ہے۔ بالکل، یہ واضح کرتی ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے غلطی کا ہو جانا بذات خود سسٹم کا کوئی نقص یا فیلئر نہیں ہے۔ اصل فیلئر یہ ہے کہ غلطی کے بعد انسان اس استغفار اور توبہ کے ریسیٹ بٹن کو استعمال کرنے سے انکار کر دے۔ یہ واقعی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ یہ جو فریم ورک ہے یہ ہمیں اس دنیا کے بے تحاشا شور اور افراتفری میں ایک اینکر فراہم کرتا ہے، ایک ٹھہراؤ دیتا ہے۔ جی، جب انسان یہ دل سے تسلیم کر لیتا ہے کہ ایک ماسٹر پلان موجود ہے اور وہ ایک ایسی ہستی نے بنایا ہے جو اس سے بھی زیادہ اس کی بھلائی جانتی ہے، تو انسان کو ہر چیز کو خود سے کنٹرول کرنے اور اس کائنات کا مینیجر بننے کی جو ایک تھکا دینے والی اور ناممکن کوشش ہے نا، اس سے رہائی مل جاتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جو ہمیں آج کی گفتگو کے آغاز اور اس دور کے سب سے بڑے تضاد کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ جی، اگر یہ بات اتنی ہی صراحت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ ہماری زندگیوں کا یہ بلو پرنٹ ایک ایسی ہستی کی طرف سے آیا ہے جو مکمل طور پر حکیم اور خبیر ہے، صحیح، اور اگر اس بات کی گارنٹی بھی دے دی گئی ہے کہ اگر کبھی راستہ بھٹک بھی جاؤ تو استغفار اور توبہ کے نتیجے میں وہ ذہنی سکون اور متاع حسن دوبارہ مل سکتا ہے جس کی ہم سب تلاش میں ہیں، تو پھر ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، ہماری آج کی جو روزمرہ کی بے چینی ہے، راتوں کی نیند اڑانے والا ڈپریشن اور یہ جو مستقل اضطراب ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے، اس کی اصل جڑ کیا ہے؟ کیا ہم کہیں جانے انجانے میں اس پرفیکٹ، آزمودہ اور مستحکم بلو پرنٹ کو فالو کرنے کے بجائے اپنی نہایت ہی محدود، جذباتی اور کچی عقل سے خود ہی اپنی زندگیوں کے حکیم اور خبیر بننے کی ایک ناکام کوشش تو نہیں کر رہے؟